مجلسوں میں علی کا ذکر کرو، لیکن اگر علی سے ہٹ کے تم اللہ رسول کی بات کر رہے ہو، غیبت نہیں ہوئی مثال کے طور پر، جھوٹ نہیں ہوا مثال کے طور پر، اور باتیں نہ ہوئیں، کام کی باتیں ہوئیں، اللہ اور رسول کی باتیں ہوئیں، یہ باتیں اس وقت تک مزین نہ ہوں گی جب تک علی کا ذکر شامل نہ کرو۔ لذا رسول فرماتے ہیں زینوا مجالسکم، اپنی مجلسوں کو زینت دو، کس سے؟ علی بن ابی طالب کے ذکر سے، اس سے کہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ آپ اگر اللہ اللہ کوئی کرتا ہو تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ محمد کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ اس سے کہ اللہ کو یہودی مانتے ہیں، اللہ کو عیسائی بھی مانتے ہیں، اگر عیسائی نہ مانتے تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر کوئی محمد محمد کہے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ علی کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ اس سے کہ محمد کے ماننے والے علی کے علاوہ بہت لوگوں کو مانتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ نے یا علی کہا سمجھ میں آ گیا محمد کو بھی مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے۔ عظمت آل محمد میں باوجہ بلند صلوات پڑھیں محمد و آل پچھلی ابھی یہ مجلس پڑھ کے آیا ہوں، اسی کے 2-4 جملے ریپیٹ کر کے جو مجھے اس کے بعد کی جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے ساجد عزیز صاحب کی طرف سے، اسے پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ زیادہ ظاہر سی بات ہے جتنا ہو سکے گا ممکن ہے میں آپ تک باتیں کریں گے۔ آج کے دور میں اب کی سال میں نے دیکھا ہے کہ 2-4 لوگوں سے باتیں ہوئی، اب دشمنوں نے دیکھا کہ مولا کے فضائل کو نہ ادھر سے کاٹ سکتے ہیں نہ ادھر سے کاٹ سکتے ہیں، اب وہ قرآن لے کر آئے کہ قرآن میں علی کا نام لکھا ہے، اس سے کہ دشمن نے پہلے بغور مطالعہ کیا۔ یاد رکھیں شیعوں کے خلاف ہمیشہ استعماری حکومت لگی رہے گی، اس سے کہ یہ سب سے جیت جاتے ہیں، شیعوں سے ہارتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تب انہوں نے دیکھا کہ مولا کائنات کا لشکر ٹوٹا ہی قرآن کی وجہ سے ہے۔ آپ توجہ کریں، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ مولا کائنات کا لشکر ٹوٹا ہی قرآن کی وجہ سے ہے۔ اگر معاویہ والے قرآن کو نیزے پر بلند نہ کرتے تو خوارج وجود میں نہ آتے۔ لہذا اس نے شیعوں کو توڑنے کے لیے اب قرآن آئے، قرآن میں لکھا ہے علی کا نام ہے، قرآن میں کہیں محمد کا نام ہے، سب کا نام، علی کا نام ہے قرآن میں، تو پلٹ کے انکاؤنٹر کیجئے پہلے۔ جواب دی بھائی 1.25 لاکھ نبیوں کا قرآن میں نام ہے، نہیں ہے تو مانتے کیوں؟ میں کیا بات کر رہا ہوں؟ نہیں، جواب ان کا ہی ہے، ان سے وہ علم اور دلیل سے سمجھنا چاہتے تو علی کو سمجھ لیتے۔ میں توجہ فرمائیں بھائی، قرآن میں 1.25 لاکھ نبیوں کا نام ہے، نہیں ہے تو پھر مانتے کیوں؟ 70 نبیوں کو مانو، کہہ لے گا نہیں محمد نے کہا تو مانتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، 1.25 لاکھ نبیوں کے محمد کے کہنے پر 1.25 لاکھ نبیوں کو مانتے ہیں، ایک علی کو خلیفہ نہیں مانتے۔ صلوات نشاندہی کی، وہی تو کہہ رہا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، لیکن خداوند عالم نے بڑے حساب کتاب سے قرآن میں رکھا، نہیں قرآن میں علی کا نام نہیں، صفت تو ہے۔ اگر علی کا نام رکھتے تو دنیا والے سارے علی علی کرتے، علی کا نام رکھتے کہتے قرآن میں میرا نام ہے، قرآن میں میرا نام ہے، ڈھنڈورا گلی گلی میں پڑ جاتا۔ اس سے کہ معلوم ہے کہ یہ قرآن کے ماننے والے القاب کے چور بہت ہیں۔ میں نے عظیم بات کہی آپ کو، القاب کے چور بہت ہیں۔ اللہ نے رسول نے کہا کہ علی صدیق اکبر ہے، دنیا کا جو سب سے جھوٹا تھا اسے صدیق اکبر بنا دیا۔ اسے صدیق اکبر بنا دیا۔ میں دنیا
دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا اس سے کہ جو بیوی زہرا کو جھٹلا دے، جسے قرآن نے صدیق کہا، صدیقہ کہا، اسے جھٹلا دے، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن تاریخ کالم میں اسے صدیق اکبر کہا گیا۔ اللہ نے کہا نام نہ پیش کرو، صفت بیان کر دو۔ اب جو اس صفت کا حامل ہو جائے وہی مراد ہے۔ جو فرمائدان محترم، اب صفت کیا ہے؟ آئیے ایک آیت پڑھتے ہیں آپ کے سامنے۔ قال الذین کفروا لست مرسلا، جب کافر کہیں محمد کہ تم رسول نہیں ہو، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ ایسے تھکیں گے تو نہیں سناؤں گا میں۔ جب جیتے رہیے۔ اللہ آپ کو شاد اور آباد رکھے۔ قال الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں وہ کہیں لست مرسلا، تم نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، کیا استغنائیت ہے؟ کہہ دو رسول کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جسے پوری کتاب کا علم ہے۔ کیا پوری کتاب کا علم، معذرت کے ساتھ پوری کتاب کا علم ہے نا، پوری کتاب کا علم۔ ہم نے کہا علی مراد ہے، انہوں نے کہا وہ مراد ہے، جس کو جو مان رہا ہے وہ مراد لے رہا ہے۔ دیکھیں ذرا دشمنی دیکھیں، اور ہم بغیر رسول کے کہنے پر علی کو مراد نہیں لیتے۔ اگر علم الکتاب سے رسول کہتے قرآن تو ہم قرآن مراد لیتے۔ ہم سے زیادہ کون قول رسول کو مانتا ہے؟ اب اللہ نے یہاں ڈائریکٹ نام رکھ دیتا، لیکن اس نے رکھی صفت۔ جب یہ آیت آپ پیش کریں گے تو دشمن آپ کو مغالطے میں ڈالے گا، کہے گا بھائی اس میں تو کوئی علی کا نام نہیں ہے، اس میں سارے امت مراد ہے، مسلمان۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم بھی گواہی دیتے ہیں رسالت کی۔ توجہ فرمائیں، آپ قرآن آپ کہتے نہیں کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بھائی پہنچیے بات تک، گواہی ہر مسلمان دیتا ہے، تو جب ہر مسلمان دیتا ہے تو سارے مسلمان شامل ہیں۔ دیکھیے کہاں، اگر یہ آپ سے کوئی سوال کرے تو پلٹ کے جواب دیجئے کہ بھائی یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ یا میں گواہ ہوں یا وہ گواہ ہے کہ جس سے پوری کتاب کا علم ہے۔ توجہ فرمائیں، پوری کتاب کا علم ہے۔ یہ پوری کتاب کا علم کیا ہے؟ تو جب اللہ کتاب کے علم کے بارے میں سمجھانا چاہتا ہے تو جناب سلیمان کا واقعہ وادی نمل میں ذکر کرتا ہے کہ جب جناب سلیمان کا لشکر وادی نمل سے گزرنے لگا، قالت نملۃ، ایک چوٹے نے کہا، سردار نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم، اپنی پناہگاہ میں چلی جاؤ۔ جو سردار ہوتا ہے وہ قوم کا ہمدرد ہوتا ہے۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ وہم لا یشعرون، شعور بھی نہ ہو۔ فتبسم وضاحک، سلیمان کے کانوں تک چونٹے کی آواز پہنچ گئی۔ آپ کے پاس سائنس میں کوئی ایسی ترقی ہے کہ جو چونٹے کی آواز دروازے تک پہنچا دے؟ بھائی محسوس کریں، بڑا سائنس کا بیج بویا جا رہا ہے۔ سائنس سے کیا سمجھے گا کوئی علی کو قرآن سے سمجھو، علی کو علی سے سمجھو، علی کو رسول سے سمجھو۔ سائنس نے آج تک ترقی کی، چونٹے کی آواز پہنچا دے۔ سلیمان بہت دور تھے وادی نمل سے، اللہ کہتا ہے چونٹے کی آواز سن کے مسکرائے اور مسکرا کے ہنس دیے۔ مولا سے پوچھا کہ مولا یہ سلیمان تک آواز پہنچی کیسے؟ تو مولا نے کہا سلیمان کو علم من الکتاب، کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا